بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسلام آباد میں شفٹنگ اور نیا کلینک بنانے کی وجہ سے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو اب الحمدللہ ادھر G11 مرکز میں ہمارا کلینک مکمل ہو گیا ہے اور کل سے میں نے یہاں باقاعدہ پیشنٹ دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہماری ملاقات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ میں نئے موضوعات کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آج ایک عام موضوع پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ سب سے بہتر میتھڈ کون سا ہے۔ ایک ہومیوپیتھ یہاں ملاقات کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے اور اس دوران آپ کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری رہی ہیں، آپ نے بہت سے میتھڈ پڑھے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھائے ہیں، تو آپ نے کس میتھڈ کو سب سے بہتر پایا ہے یا سب سے بہتر رزلٹ کس میتھڈ میں ملتا ہے؟ آج کل آپ کون سا میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ میں نے کینٹ سے سٹارٹ لیا، اس کینٹ لیکچرز آن فلاسفی، کینٹ میٹیریا میڈیکا وہ ابتدا میں پڑھے، اس کے بعد پھر ہانیمن کو پڑھا، آرگینن کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، بہت سے لوگوں کو پڑھائی بھی آرگینن، کرونک ڈیزیز پڑھی، ہانیمن کی تھیوری آف میازم اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد آگے چیزیں آئیں، فیرنگٹن کو پڑھا، فاٹک کو پڑھا، ویجے کار کو پڑھا، ویتھالکس کو پڑھا، اور پھر 2015-16 میں اس کو سنکرن کو پڑھا، سینسیشن میتھڈ کی باقاعدہ اسٹڈی کی، کورس کیا، اور اس کو بھی ہم پریکٹس میں اپلائی کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے کیسز بھی ہمارے پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تمام میتھڈز اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ ایک اچھا ہومیوپیتھ وہ ہے، یا کامیاب ہومیوپیتھک پریکٹس کے لیے ہمیں بڑے بڑے تمام میتھڈز سیکھنے پڑیں گے۔ تمام میتھڈز کی ہمیں اچھی اسٹڈی ہماری ہونی چاہیے، اور کیس جو ہے یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کون سا میتھڈ اپلائی ہوگا، یہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ کیس مختلف طرح کے ہوتے ہیں، انسان کے اندر جو ڈسٹربنس ہے، جو بیماری ہے، اس کے لیول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کی پکچرز وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ تو جس ٹائپ کا کیس ہے وہ خود ہمیں ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے کہ اس کیس میں کون سا میتھڈ اپلائی ہونا ہے۔ اگر پیتھولوجیکل چیزیں وہ ڈومیننٹ ہیں اور پیتھولوجی وہ واضح ہے اور جنرل سمٹم جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، تو وہاں جو میتھڈ جہاں پیتھولوجی کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جاتا ہے، جیسے برنٹ ہے یا فاٹک ہے جو جنرل پیتھولوجی کو لیتے ہیں، بوگر ہے، وہاں وہ میتھڈ اپلائی ہوتے ہیں۔ اور جہاں جنرل سمٹمز جو کینٹ جن کے اوپر زور دیتے ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں جن کیسز میں جن میں ڈسٹربنس کی جو پکچر ہے، جو ڈسٹربنس کا لیول ہے یا جو ڈسٹربنس کی جو پکچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں جنرل سمٹمز اور موڈیلٹیز وہ کلیئر ہیں، تو وہاں ڈیفینیٹلی وہ کینٹین میتھڈ وہ خود بخود ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے ہمیں کہ اس میتھڈ کے ذریعے یہ کیس سالو ہوگا۔ اور جو پھر سینسیشن میتھڈ کے کیس ہوتے ہیں، وہ جب ہم کیس ٹیکنگ شروع کرتے ہیں تو وہ کیس خود ہمیں ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے، ہم اس کو کھینچ کر کسی طرف نہیں لے جاتے کہ اس کیس کو ہم نے اس میتھڈ کے ذریعے سالو کرنا ہے۔ تو اس لیے کیس جو ہیں یہ انسان ایک اس کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس سطح پر اور کس طریقے سے اس کے اندر ڈسٹربنس جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس سطح پر اور جس ٹائپ کی جس طریقے سے اس کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ جب کیس سامنے آتا ہے تو وہ خود بخود ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ اس میتھڈ سے وہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب ہومیوپیتھ وہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے جو تمام میتھڈز ہیں ان کا علم ہو اور ان کی اچھی اسٹڈی ہو، اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا کہ کس کیس کے اوپر کون سا میتھڈ اپلائی ہوتا ہے،
بلکہ یہ کیس خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور مطلب ہے یہ میں نے اب پریکٹس میں دیکھے ہیں. اب جو کل ایک میرے پاس کیس آیا ہے وہ سینسیشن میتھڈ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں حل ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو کیس تھا وہ خود ایک ہومیوپیتھ تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو دوست آئے ہوئے تھے، وہ دو بھی ہومیوپیتھ تھے اور وہ اچھے خاصے پریکٹیشنر تھے، ٹھیک ٹھاک پریکٹس کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، جس طریقے سے جو سمٹمز ہم لیتے ہیں عام طور پر، جو کلاسیکل وے سے یا کینٹین وے سے یا جس طریقے سے بھی سمٹمز لی جاتی ہیں، ان سمٹم میں کوئی اس کی کیس کی پکچر نہیں بن رہی تھی. تو جب اس کیس کی میں نے ڈیٹیل لی ہیں اور وہ آگے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا ہے، تو وہ خود بخود وہ کیس ڈرائیو کر کے وہ اس کی ایسی چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں جو چیزیں ہمیں سنکرن نے بتائی ہیں وہ دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں بڑے بڑے تمام میتھڈز کا علم ہونا چاہیے اور یہ کیس خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس میتھڈ سے حل ہونا ہے. انشاءاللہ میں یہاں اسٹڈی کا سلسلہ بھی شروع کر رہا ہوں. اسلام آباد سے بھی کافی لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں. ٹیکسلا اور گرد و نواح کے ہومیوپیتھس کا ایک گروپ بھی میرے پاس آیا ہے. تو اب ہم سب کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہاں اسٹڈی شروع کریں، اس کو آن لائن کریں یا یہاں باقاعدہ کلاس لگائیں، ہفتہ وار یا 15 روزہ یا منتھلی کلاس. تو جیسے لوگوں کو آسانی ہوگی اس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی یہاں باقاعدہ اسٹڈی کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. رابطے میں رہیے گا اور نئے ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ اب ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ دوبارہ تسلسل سے آتی رہیں گی. نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.